میرے دوستوں بزرگوں، آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو 5 ایسے مختصر کام بتاؤں گا کہ اگر آپ وہ دن میں کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں غریبی نے اور پاخرکشی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں یا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی ایسے آثار نمایاں ہو رہے ہیں کہ آپ کے رزق میں کمی آ رہی ہے یا آپ کے گھر میں بے برکتی آ رہی ہے، تو آپ جو ہے نا یہ 5 کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد یعنی چند دن انشاءاللہ تعالیٰ کہ کرنے سے اللہ کے فضل سے آپ جو ہے نا واپس جو ہے نا وہ معاملات کو پلٹتا ہوئے محسوس کریں گے اور وہ معاملات ختم ہو جائیں گے، جو غریبی کے آثار یا جو ہے نا جو پاخرکشی کے یا تنگدستی کے جو اثرات ہیں یا بے برکتی کے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ کو آج ایک وظیفہ بتاؤں گا مختصر، جو آپ نے دن میں 1 مرتبہ کرنا ہے، لیکن یہ 5ویں نمبر پہ کام ہے۔ اس سے پہلے 4 کام آپ کو اور کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ یہ 4 کام شروع کریں گے تو یہ 5واں وظیفہ جو ہے جو آخر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ یہ بہت زبردست کام کرے گا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیمار ہو کے جاتے ہیں تو وہ پہلے آپ کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا یہ بیماری کیا ہے، اس کا ڈائگنوس ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے بیماری کیوں لگی۔ اگر کسی کو بخار ہے تو وہ بخار کا کہ بخار کس وجہ سے ہوتا ہے، یہ بخار جو ہے نا کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج جو میں آپ کے سامنے جو یہ 4 امور میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر یہ آپ سر انجام دیں گے تو پھر کوئی بھی وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت کارگر ثابت ہوگا۔ یعنی یہ ایسا ہے کہ جیسے ڈاکٹر آپ کو کوئی دوا دیتا ہے کہ یہ دوا تو آپ نے استعمال کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ پرہیز ضروری ہے۔ اگر آپ وہ پرہیز نہیں کریں گے تو یا تو جو ہے نا وہ دوائی بہت زیادہ آپ کو استعمال کرنی پڑے گی، اس کے زیادہ ڈوز لینے پڑیں گے، یا زیادہ طویل ہو جائے گا آپ کا علاج، تب آپ ٹھیک ہوں گے، یا جو ہے نا وہ دینے سے کام نہیں کرے گا، آپ جو ہے نا الٹا چل رہے ہیں۔ اس وجہ سے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں 4 امور وہ ہیں جو پہلے اس وظیفے سے آپ نے پہلے کرنا ہے۔ یہ اس کی پابندی سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کی پابندی ہے کہ جس گھر میں جو ہے نا لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کے گھر والے، ان پہ کبھی پاخرکشی نہیں آتی ہے۔ نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے آپ جو ہے حلال روزی کی تلاش کریں، حرام کے پیچھے نہ بھاگیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ قرآن شریف کی بھی آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان جو ہے نا صرف کوشش کر سکتا ہے، باقی اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ حرام کے لیے کوشش کرے گا تو ملنا اس کو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے۔ خدا کی قسم اس سے 1 ٹیڑھی پائی جو ہے نا اوپر مل سکتا ہے اور نہ نیچے، نہ کم مل سکتا ہے، یہ یقین آپ کریں۔ لیکن یہ آخرت میں جو سوال ہوگا جو ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے اس کے متعلق یہ ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو دوسری شرط جو ہے وہ آپ حلال روزی تلاش کریں، حلال چیزوں کی تلاش کریں، حرام سے بچیں، حتی امکان کوشش کریں کہ آپ حرام سے بچیں۔ جہاں ناممکن ہو، بعض جگہ ایسی کوئی چیز ہے کہ آپ کوئی چیز لائے اس میں ملاوٹ ہے تو اس سے آپ کو کوئی قصور نہیں ہے جو آپ بیچ رہے ہیں، یا ظاہر ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، تو جہاں تک آپ کو پتہ ہو، اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس چیز میں کوئی ملاوٹ ہے تو آپ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے ملاوٹ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میں دوست بزرگوں، رزق میں برکت کے لیے، گھر میں بے برکتی ختم کرنے کے لیے نماز کی پابندی، دوسرا حلال رزق کی تلاش، اس کے لیے وہ ذرائع تمام اختیار کریں جو حلال اس سے آپ کما سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا درود شریف اور استغفار جو ہے نا یہ چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف اور استغفار کو اپنا جو ہے نا آپ مستعار بنا رہے، اپنا جو ہے نا اوڑھنا بچھونا بنا رہے کہ جو لوگ جو ہے نا استغفار کرتے ہیں اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں اللہ 10 رحمتیں ان کے اوپر نازل کرتے ہیں۔ جو گھر والے جو ہے نا
درود شریف اور استغفار پڑھتے ہیں پھر اللہ کی رحمتیں ان کے گھر میں آتی ہیں اور بے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھا کام جو ہے وہ مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء سونے سے پہلے اس گھر کی خصوصاً خواتین میں سے مرد بھی اس کو کریں گے تو بہتر ہو جائے گا کہ گھر کی خواتین جو ہے نا، چاہے وہ بچے ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ لازمی سورہ واقعہ کو ایک مرتبہ پڑھا کریں۔ سورہ واقعہ غنا صورت ہے، اس کا نام غنی صورت ہے، غنی، یعنی آپ کے گھر میں جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ ہوتی ہو اس گھر میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کبھی فاقہ کشی نہیں ہوتی، اس میں گھر میں کبھی غربت نہیں آ سکتی ہے، غربت نہیں آ سکتی ہے۔ اس میں پورا ایک واقعہ بھی ہے لیکن یہ ٹائم واقعہ کا نہیں، اس لیے آپ سورہ واقعہ کی جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ ہر روزانہ آپ کے گھر میں تمام عورتیں پڑھیں، نہیں تو میکسیمم عورتیں اس کو پڑھیں اور مرد بھی پڑھیں ایک مرتبہ، بلکہ اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کراؤ تاکہ جو ہے نا وہ کل کسی بھی گھر میں جائیں گے تو آپ ان کے جو ہے نا اس سے فاقہ کشی سے آپ جو ہے نا بالکل ہو جائے کہ آپ کی بچی جو ہے ان کے گھر میں کبھی فاقہ کشی آئی یا غریبی آئی، یہ آپ بھول جائیں کہ جو عورت جو ہے نا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھتی ہے اس گھر میں کبھی وہ آتی ہے۔ اور پانچواں جو آخری ابھی میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کسی بھی نماز کے بعد دن میں ایک مرتبہ، چاہے فجر کے بعد کر لیں، چاہے ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، چاہے عصر کے بعد، چاہے مغرب، چاہے عشاء، جو نماز میں آپ کو آسانی ہو، اس کے لیے کوئی تعین بھی نہیں ہے کہ آج فجر کی ہے تو کل بھی ہے، نہیں، کسی بھی نماز کے بعد دن میں ایک مرتبہ، لیکن اس میں ناغہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے 141 مرتبہ یا واسط ہو، یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے کہ یہ جو ہے نا آپ اس کو پڑھیں 141 مرتبہ، 141 ٹائمز، 141 ٹائم، 141 مرتبہ آپ نے یا واسط ہو، یہ جو ہے نا یہ اس کا اسکرین شاٹ انشاءاللہ میں کوشش کر کے لگا دوں گا، یہ واسط کا آسان نام ہے کہ یہ آپ، اور پھر آپ نے 100 مرتبہ پھر کوئی بھی درود شریف جو ہے نا، افضل درود شریف تو جو ہے نا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی ہے، لیکن ٹائم کی وجہ سے اگر آپ کا ٹائم کم ہے تو آپ جو ہے نا کوئی بھی درود شریف، سب سے چھوٹی درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو 100 مرتبہ پہلے، پھر آپ نے 141 مرتبہ یا واسط ہو، پھر آپ نے 100 مرتبہ اس کے بعد۔ انشاءاللہ چند دن تک آپ لوگ یہ عمل کریں گے تو آپ کے گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسی جو ہے نا برکتیں آئیں گی، اور آپ کے گھر میں اگر کوئی غربت آنا ہوگا تو وہ واپس پلٹ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی کی ڈیلی جتنا آپ اس عمل میں بڑھتے جائیں گے آپ کے گھر میں جو ہے نا خوشیاں بڑھتی جائیں گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کماتے ہیں پھر ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو کرائٹیریا رکھا ہے وہ حلال کمائی ہے، چاہے کوئی بھی کرے، مسلمان کرے، کوئی غیر مسلم کرے، اس میں یہ تخصیص نہیں ہے۔ اللہ جو ہے نا دنیا میں تمام لوگوں کا رب ہے، سب کے اوپر جو ہے نا وہ رحمان ہے، سب کو رزق مہیا کرنے والا ہے، تو جو آدمی حلال کمائی کرے گا وہ جو ہے نا جو بھی دعا کہیں سے بھی کرے گا قبول کرنے والی ذات اللہ کے، اللہ جو ہے نا اس کی دعا قبول کرے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، اگر دعائیں اللہ سے قبول کروانی ہے تو حلال کی کوشش کرے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، جن کو ان کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے یار دوست کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہو سکتے ہیں اگر کسی ایک بندے نے اس کو عمل کر دیا تو مجھے اور آپ کو مفت میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے جاریہ کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو چینل بنے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے بروقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک ویڈیو میں نئی معلومات، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام